آج کی ویڈیو میں ایک ایسے ٹاپک پر بات کروں گی جو بہت ضروری ہے، لیکن اکثر ہم اس پر گھبرا کر چپ ہو جاتے ہیں اور بات نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ہے سیکس ایجوکیشن۔ اکثر ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اس پر کیا ہی بات کرنی، اور اکثر ماں باپ شرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہوں گے تو انہیں خود ہی پتا چل جائے گا۔ تو السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو یہاں میں اپنے روٹین کے کام کروں گی اور آپ سے اس سینسیٹیو ٹاپک پر بات کروں گی جس کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم بہت ہی زیادہ شرماتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے آج کل ہراسمنٹ بہت عام ہو گئی ہے۔ تو ہم سب اپنے بچوں کو اٹھنے بیٹھنے کی، کھانے پینے کی، کپڑے پہننے کی، گھر کے کاموں کی، ہر چیز کی نالج دیتے ہیں، لیکن ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے اسے نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ ہے جی کہ اپنی بچیوں کو ان کے جسم کے بارے میں آگاہی دینا۔ آپ کو اس بارے میں بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بتانا ہے کہ جیسے ان کی کسی چیز کو ان کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں چھو سکتا نا، سیم ویسے ہی اس کے جسم کو اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں چھو سکتا۔ اپنے بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں، اور یہ تعلیم آپ جتنی جلدی بچوں کو سکھائیں گی نا، آپ کے بچے اتنے ہی محفوظ رہیں گے۔ اور میں نے اس پر جتنی بھی سرچ کی ہے، جتنے بھی اس کے اوپر آرٹیکلز پڑھے ہیں، اور میں نے یہ ساری انفارمیشن جمع کی ہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو سب جگہ نا میں نے یہی پڑھا ہے کہ اپنے 3 سال کے بچوں کو یہ نالج دینا شروع کریں۔ ہاں، بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو وہ سمجھ نہیں سکتا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں، وہ سمجھ نہیں سکتا کہ گڈ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، تو آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ جیسے آپ اپنی بیٹی کو بتائیں کہ آپ کے باڈی کے کچھ پارٹس ایسے ہیں جو بہت پرائیویٹ ہیں، جنہیں آپ دیکھ سکتی ہیں، آپ کی مما دیکھ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو اسے بتائیں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو ٹچ کرتا ہے نا، تو آپ نے فوراً مجھے بتانا ہے، یا اگر مما اس وقت وہاں موجود نہیں ہے تو آپ نے زور سے اونچی آواز سے نو کہنا ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ پیار سے رہیں، ان کی دوست بن کر رہیں، تو بچے اپنی ہر بات آپ بتاتے ہوئے کبھی بھی ہیزیٹیشن فیل نہیں کریں گے۔ اچھا، آپ آتے ہیں جی 7 سے 15 سال کی بچیوں کی طرف۔ اس ایج میں نا بچیاں تھوڑی زیادہ سمجھدار ہو جاتی ہیں، وہ اسکول گوئنگ ہو جاتی ہیں، ٹیوشن جاتی ہیں، قرآن پاک کے لیے جاتی ہیں، آگے پیچھے کزنز وغیرہ کے ساتھ کھیلتی ہیں، اپنے فرینڈز کے گھر آنا جانا ہوگا۔ بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر بچے اکیلے بھی جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات، اس ایج میں نا بچیوں کے جسم میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں، انہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ان کی باڈی بدل رہی ہے اور یہ بالکل نیچرل ہے۔ تو بچی کو آسان الفاظ میں بتائیں کہ جیسے آپ کی ہائٹ بڑھ رہی ہے ویسے ہی آپ کی باڈی میں اور بھی چینجز آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم بنایا ہے، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ وہ ایج ہوتی ہے جب آپ بچی کو ڈیٹیل سے بتا سکتی ہیں کہ سیف ٹچ کیا ہے اور ان سیف ٹچ کیا ہے، اور یہ وہ ایج ہوتی ہے نا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا، اسے عقل سمجھ ہوتی ہے اور وہ فیل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا عورت کی 4 آنکھیں بنائی ہوتی ہیں، 2 آگے اور 2 پیچھے۔ اس کی سکس سینس اتنی تیز ہوتی ہے کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پتا چل جاتا ہے کہ مرد کی نیت کیا ہے اور وہ اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ تو اس عمر میں بچی کو بتائیں کہ گڈ ٹچ وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی مما، بابا یا دادا دادی، کوئی بھی ایسا قریبی رشتہ ہے جو آپ کو پیار کر سکتا ہے، آپ کو حق کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی ایسا شخص، چاہے آپ کا کوئی انکل ہو، کوئی کزن ہو، آپ کو ٹچ کرے اور آپ انکمفرٹیبل فیل کریں نا، تو فوراً انکار کریں اور زور سے کہیں کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اچھا، اپنی بچیوں کو نا آواز اٹھانا سکھائیں، انہیں دنیا کا مقابلہ کرنا سکھائیں۔ بچیاں باہر نکلتی ہیں، اسکول کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں، کبھی کیب میں، کبھی پبلک ٹرانسپورٹ سے، تو انہیں ڈفرینٹ لوگوں سے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، ہمارا معاشرہ نا ایسا ہے کہ وہاں آواز اٹھانا اور بولنا، خاص کر کے ایک عورت کا، اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ فلانا کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے۔ تو بچی کو بتائیں کہ اس چیز میں تم نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ، اور تم نے آواز لازمی اٹھانی ہے، جواب دینا ہے کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ تو کہیں نہ کہیں آپ سب میں سے کسی نہ کسی نے لازمی یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، کہیں بس میں سفر کرتے ہوئے، کسی پبلک پلیس پر، ویگن میں، گلی سے گزرتے ہوئے، کہیں بازار میں، کسی بھی رش والی جگہ پر۔ تو جب ہم چپ ہو جاتے ہیں نا، تو یہ جو ہریسرز ہوتے ہیں نا، یہ انہیں اور شیری مل جاتی ہے، یہ پھر اور زیادہ آپ کو ہراس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنی بیٹی کو بتانا ہے کہ خاموش بالکل نہیں ہونا، چپ نہیں رہنا، جواب دینا ہے، اور زوردار آواز میں پلٹ کر جواب دینا ہے۔ اپنی بچیوں کو بولنا سکھائیں، انہیں بتائیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ ڈریں بالکل بھی نہیں، بلکہ قصوروار وہ آدمی ہوتا ہے جس نے یہ سب کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ سب نا کراؤڈڈ پلیس پر نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے اپنے خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچیوں کو ہراس کرتے ہیں اور بچیوں کو ڈراتے ہیں کہ وہ کسی کو نہ بتائیں، اگر بتایا تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تو یہ بات نا اپنی بیٹی کو سکھائیں اور اسے بتائیں کہ
اگر فیملی میں کوئی اس کے ساتھ ایسا کرتا ہے، اسے ڈراتا ہے، تو اسے ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ فوراً آپ کو آ کر بتانا ہے۔ اچھا، یہاں یہ اس وقت پاسبل ہوگا جب آپ کا بانڈ اپنی بیٹیوں کے ساتھ مضبوط ہوگا، فرینڈلی ہوگا، تو آپ کی بیٹیاں آپ کو ہر بات بتائیں گی۔ ورنہ تو اگر ماں اس قابل نہیں ہوتی نا تو بچی اس کو جا کر بتا سکے، تو پھر اس صورت میں نا بچیاں ماؤں سے ڈرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ ماں سے باتیں چھپانے لگتی ہیں کہ ماں انہیں غلط ہی سمجھے گی، انہیں جج کرے گی۔ تو آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ نا بہت فرینڈلی رہنا ہے۔ اور ہاں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور بچیاں موبائل استعمال کرتی ہیں، انٹرنیٹ استعمال کرتی ہیں، تو آپ نے اپنی پوری نظر رکھنی ہے بچیوں پر کہ وہ کیا دیکھ رہی ہیں، موبائل کا کیسے استعمال کر رہی ہیں۔ اور بچیوں کو یہ بات لازمی بتانی ہے، بلکہ یہ بات بہت پیار سے بتانی ہے، سمجھانی ہے کہ اپنی کوئی بھی پکچر، کوئی بھی ویڈیوز کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی۔ تو بچیوں کو صرف فزیکلی سیف نہیں کرنا بلکہ انہیں ڈیجیٹلی سیفٹی بھی سکھانی ہے۔ انہیں بتائیں کہ انہوں نے اپنی پرسنل انفارمیشن کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنی۔ ہراسمنٹ کی جو شروعات ہوتی ہے نا، وہ ٹرسٹ سے ہی ہوتی ہے۔ تو آج کل بہت سے کیسز آتے ہیں نیوز میں، انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، ہم روز پڑھتے ہیں کہ نئے نئے قصے سنتے ہیں، ہر روز کوئی نیا کیس آ رہا ہوتا ہے۔ تو خدا را اپنی بچیوں کو سیف رکھیں، زمانہ بہت خراب ہے۔ تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی بچیوں پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں، ان سے موبائل لے لیں، ان کا باہر آنا جانا بند کر دیں، بلکہ اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، ان کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھیں تاکہ وہ اپنی ہر بات آ کر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اور ایک اہم بات، اپنی بچیوں کو اونچی آواز میں بات کرنا، اونچی آواز میں ہیلپ مانگنا سکھائیں۔ تو بچیوں کو سکھائیں کہ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ پبلک پلیس پر ایسا ہوتا ہے نا، تو آپ نے شور مچانا ہے، شٹ اپ کال دینی ہے تاکہ آس پاس کھڑے دوسرے لوگ بھی اس چیز کو نوٹس کر سکیں۔ تو بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اور ہمارا معاشرتی نظام ایسا ہے نا کہ ہم لڑکی کو ہی غلط سمجھتے ہیں اور مجرم کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے یا وہ اکیلی باہر کیوں نکلی۔ تو یہ رویہ نا بہت غلط ہے، خطرناک ہے، اور یہ رویہ مجرم کو حوصلہ دیتا ہے۔ تو اویئرنیس یہ ہے کہ ہم سب طے کریں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی بھی واقعہ اپنے سامنے دیکھیں تو لڑکی کو بلیم کرنے کی بجائے ہمیشہ مجرم کو غلط بولیں۔ غلطی ہمیشہ جرم کرنے والی کی ہوتی ہے، نہ کہ لڑکی کی۔ تو جرم کو غلط کہنا ہم سب کا فرض ہے، اور یہ ہمیں نا اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہوگا۔ آپ ہمیشہ اس طرح کے کسی بھی کیس پر جب بھی اپنے گھر میں بات کریں، ڈسکس کریں، تو ہمیشہ وکٹم کو سپورٹ کریں تاکہ آپ کی بیٹی کے دل میں یہ بات بیٹھے کہ اس کے ساتھ ایسا کبھی ہوا تو آپ ہمیشہ اسے سپورٹ کریں گی۔ تو سیکس ایجوکیشن کا مطلب بالکل بھی غلط باتیں سکھانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی بیٹیوں کو ہوشیار، سمجھدار اور کانفیڈنٹ بنانا ہے۔ ہماری بیٹیاں ہماری ذمہ داری ہیں، اور ان کی حفاظت صرف تبھی ممکن ہے جب ہم ان کے ساتھ فرینڈلی رہیں اور ان کا ٹرسٹ ڈیولپ کریں۔ تو یاد رکھیں کہ شرم اور خوف سے زیادہ ضروری ہے تعلیم اور سمجھ۔ اگر ہم نے انہیں بچپن سے ہی صحیح طریقے سکھائے نا، تو وہ ہر جگہ کانفیڈنٹ رہیں گی اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی ان کی ہوگی۔ تو جی، یہی تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ ملیں گے جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔